برسلز میں نیٹو اتحاد کے وزراء کی کانفرنس میں امریکہ کے وزیر دفاع لائیڈ آسٹن بھی ورچولی شریک ہو رہے ہیں۔ سینئر صحافی اور تجزیہکار خالد حمید فاروقی ہمیں برسلز سے جوائن کر رہے ہیں۔ ان سے جانتے ہیں کہ نیٹو وزراء کا اس بار کا یہ اجلاس کتنا اہم ہے۔ بہت شکریہ خالد صاحب ہمیں جوائن کرنے کا۔ یہ بتائیے کہ امریکہ کے نیٹو اتحاد کے ساتھ تعلقات ٹرمپ دور میں بہت خوشگوار نہیں رہے۔ بائیڈن انتظامیہ اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلنے کا ارادہ تو رکھتی ہے، لیکن ابھی اسے اقتدار سنبھالے 2 ماہ ہوئے ہیں۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ نیٹو کی کانفرنس میں کسی بڑے بریک تھرو کی توقع کر سکتے ہیں ہم؟ اصل میں نیٹو سیکریٹری جنرل نے تقریباً 10 دن قبل یہ عندیہ دیا تھا کہ اس اجلاس میں نیٹو ممالک یہ فیصلہ کریں گے آیا انہیں افغانستان میں بیونڈ 1 مئی رہنا ہے یا وہاں سے نکل جانا ہے۔ لیکن جیسے جیسے اس کانفرنس کی وزرائے دفاع کے اجلاس کی تاریخ قریب آئی تو امریکہ کی جانب سے مختلف بیانات آنا شروع ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم اس کو افغانستان سے نکلنے کی پالیسی کو ریویو کریں گے، اور انہوں نے اس کو ہولڈ کر لیا۔ تو کل کی جو پریس کانفرنس کی تھی سیکریٹری جنرل ناٹو نے پری وزرائے دفاع کانفرنس پریس کانفرنس، تو اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اس پر بات ضرور ہوگی، عراق پر بھی بات ہوگی، افغانستان پر بھی بات ہوگی، لیکن ابھی کوئی حتمی فیصلہ اس وزرائے دفاع کی کانفرنس میں متوقع نہیں ہے کہ وہ وہاں سے نکلیں گے یا وہاں رہیں گے۔ اگر افغانستان سے نکلنے کا فیصلہ کیا جائے گا تو شاید وہ مارچ میں ہونے والی وزرائے خارجہ کی جو کانفرنس ہے متوقع اس میں ہوگا، لیکن ایک بلڈ اپ بہرحال یورپ میں یہ موجود ہے کہ وہاں سے افغانستان سے نکلنا ہے۔ اب طالبان سے جو معاہدہ دوحہ میں ہوا ہے اس کے تحت تو 1 مئی کو افغانستان کے تمام فورسز جو کہ 2500 امریکن فورسز اور تقریباً 7000 یورپین افواج جو ہیں وہاں سے نکلنا چاہیے، لیکن جس طرح کے معاملات وہاں پیدا ہو رہے ہیں اور افغان انتظامیہ خاص طور پر یہ باور کرا رہی ہے امریکہ کو کہ یہ وقت ابھی نکلنے کا نہیں ہے۔ شاید جو غنی ایڈمنسٹریشن ہے وہ اور مزید ٹائم لینا چاہتی ہے اور معاملات کو حل کرنا چاہتی ہے، لیکن 1 مئی سے یا مئی کے مہینے میں تو کسی بھی صورت ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ فوجیں وہاں سے نکالی جائیں گی۔ اس پہ تو کم از کم ایٹ لیسٹ جو ہم دیکھ سکتے ہیں کنسنسس ہے۔ کوئی نئی تاریخ آپ نے کہا مارچ میں شاید ڈیسائیڈ ہوگی، تو آج جو 10 سالہ پلان ڈیسائیڈ کیا جائے گا، جو نیٹو کے 10 سال اگلے سوچے جائیں گے کیونکہ امریکہ دوبارہ سے ایکٹیو ہو رہا ہے، کیا اہم توقعات ہیں اس پورے آج کے دن میں؟ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ سب سے بڑی بات کہ جو 2% جی ڈی پی کا ہدف رکھا گیا تھا ویلز کانفرنس میں 2014 میں غالباً 2016 میں، اس کو دیکھا جائے گا کہ وہ کس حد تک اچیو ہوا ہے، اور بہت سارے جو ہے وہ پلیجز آ رہے ہیں۔ خاص طور پر جرمنی سے شکایت رہی ہے کہ انہوں نے 2% اپنی جی ڈی پی کا نیٹو میں کنٹریبیوٹ نہیں کیا۔ پھر نیٹو کو جدید اس کو ماڈرنائز کرنے کی بات کی جا رہی ہے، اس پر غور ہوگا۔ چین اور روس کی جو نئی صف بندی ہو رہی ہے اس پر بات چیت ہوگی، عراق پر بات چیت ہوگی، اور یہ جو سب سے بڑا نیٹو کا مشن ہے افغانستان کا، طویل ترین مشن، 17 سال نیٹو کو اور امریکی برطانوی فورسز کو 20 سال وہاں ہو گئے، اور ان 20 سالوں میں کیا کھویا گیا، کیا پایا گیا۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ ایک حد تک یورپینز اس بات پہ اگری کرتے ہیں کہ وہ بیونڈ 1 مئی وہاں رہیں گے، لیکن اس صورت میں بہت شکریہ۔ جی خالد صاحب، کس صورت میں؟ اس صورت میں کہ اگر جو اکوپمنٹ ہیں، ہیوی اکوپمنٹ، ڈرون ہیں، ہیلی کاپٹرز ہیں، گن شپ ہیلی کاپٹرز ہیں، جو جدید اسلحہ ہے، امریکہ وہاں ان کے ساتھ اس کو چھوڑے گا، جس کے نکالنے کی بات ہو رہی ہے، جسے جو ہے وہاں سے افغانستان سے ودرا کی تیاریاں پوری مکمل ہیں۔ تو بہت شکریہ خالد حمید صاحب آپ کا ہمیں وقت دینے کا۔ اور جس طرح سے ایک چیز تو یہاں پہ واضح ہے کہ مئی میں اب اپیرنٹلی افواج افغانستان سے باہر نہیں آ رہی۔